18واں پارہ سورۃ نور آیت نمبر 59 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے بلوغت کو فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ کریم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ آج کی اس آیت پاک میں فرمایا اور اس سے پہلی آیت پاک میں اس بات کا بیان تھا کہ جو چھوٹے بچے بھی ہیں جو گھر میں ہر وقت آتے جاتے والدین کے پاس یا اسی طریقے سے تمہارے غلام اور باندیاں ان کا ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے اور یہ چونکہ اجازت نہیں مانگتے تو لیکن 3 وقتوں میں ان کو بھی سکھایا جائے کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ کیوں؟ ثلاث عورات لکم یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ایک ان میں فرمایا قبل صلاۃ الفجر من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، اور دوسرا دوپہر کے وقت جب انسان آرام کرتا ہے، اور تیسرا من بعد صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کے بعد۔ آج کی آیت میں فرمایا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں پھر انہیں ان 3 وقتوں کے علاوہ بھی اجازت لینی چاہیے۔ جیسے بڑے لوگ ماقبل میں تفصیل گزری کہ جیسے بڑے لوگ اجازت مانگ کر دوسروں کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی یہ بات سکھائی جائے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اجازت مانگ کر ان کے کمرے میں داخل ہوا جائے۔ چاہے فرمایا کہ اپنے گھروں میں داخل ہوں یا دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں، یا اپنے بچے ہوں یا پرائے بچے ہوں، جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت مانگ کے آیا کریں۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے بلوغت کو فَلْيَسْتَأْذِنُوا بس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ کریم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو اللہ مسئلے کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی
خوب علم رکھنے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کریم کے احکامات اور آیتوں کی سمجھ آئے نہ آئے، بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کے اندر، ان پہ عمل کیا جائے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ عورتیں جو بیٹھنے والی ہیں، لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، پس نہیں ان پہ کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اتاریں اپنے زائد کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور یہ کہ وہ بچ کر رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی سمیع علیم، سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ گئی ہیں کہ اب ان میں نکاح کی خواہش باقی نہیں ہے، اور وہ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو گھروں میں اپنے زائد کپڑے، برقع، چادر وغیرہ اتار سکتی ہیں، چھوٹے دوپٹے سے بھی گھر میں کام چل سکتا ہے، کیونکہ گھر میں تو ہلکا پھلکا دوپٹہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ خواتین ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، حالانکہ ان پر اتنی سختی نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ بڑی بڑی چادریں گھروں کے اندر بھی وہ پہنے رکھتی ہیں، اور کپڑے بڑے باپردہ ہوتے ہیں، اور وہ اکثر اس معاملے میں بچیوں کو بھی ڈانٹتی نظر آتی ہیں۔ تو یہ ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے اوپر سے زائد کپڑے اتار سکتی ہیں، اور گھر کے اندر ہلکا پھلکا بھی ہو تو ان کو اجازت ہے، اور لیکن اگر فالتو کپڑے اتار دینے سے اس بات کا دھیان رہے کہ زینت ظاہر نہ ہو، اور اگر زینت ظاہر نہیں ہوتی تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، لیکن اگر یہ بڑی عمر کی عورتیں بھی پردے کا اہتمام کریں تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس بوڑھی عمر کی عورت کو بھی فرمایا خیر لہن، اگر ایسے حالت میں بھی وہ پردے کا اہتمام کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو جوان جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے پردہ نہ کرنے کی کہاں اجازت ہے؟ آج کل طرح طرح کے فلسفے اور منطق چلائی جاتی ہے کہ کہیں نہیں ہے جی اسلام کے اندر پردہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں بڑی عمر کی عورتوں کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پردہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے عورتوں کے لیے، اور یہ کسی مسجد کے مولوی یا کسی اور کا نہیں ہے۔ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ عورتیں جو بیٹھنے والی ہیں، لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، پس نہیں ہے ان پہ کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اتاریں اپنے زائد کپڑے،
غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور یہ کہ وہ بچ کر رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ گھر کے اندر بھی اتنی بوڑھی عورت اگر پردے کا خیال رکھے تو یہ اس کے حق میں بہتر والی بات ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی سمیع علیم، سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔